اور دیہاتوں میں جو مکاتب چلا رہے ہیں وہاں انکم ان علماء کی ائمہ کی کم ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کل رات ایک فون آیا ایک امام صاحب کا 7,000 تنخواہ ہے, گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, 3 بچے ہیں, اسی میں مکتب بھی پڑھانا, اسی میں امامت بھی کرنا, اسی میں مؤذنی بھی کرنا, اسی میں گھر مسجد کی صفائی بھی کرنا, یہ سب کام کریں گے 7,000 ملیں گے, کیسے ہوگا؟ ان دیہات کے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ چلے جائیے ہم دیکھ لیں گے. مسجدوں میں بیلوں بھینسوں کو باندھا جا رہا ہے, رات ہونے پر شراب کے اڈے بن رہے ہیں, مسجدوں میں عاشق اپنی آوارہ گردی سے بدکاری اور زنا کر رہے ہیں, بلکہ ایک گاؤں دیہات میں مسجد میں کتے کی فاتحہ ہو رہی ہے, کتے کو ہار پہنا کر ممبر پہ بٹھا کر فاتحہ دلائی جا رہی ہے, اور اس فاتحہ کا کھانا کتے کو کھلا کر بچا ہوا کھانا گاؤں کے لوگ کھا رہے ہیں. مسجد کی انکم کا پیسہ مٹی پر دے کر, سود پر دے کر, سود پر آنے والا پیسہ مسجد کے امام اور مؤذن کو سیلری میں دے رہے ہیں. ایسے گاؤں دیہاتوں میں اگر مکاتب قائم نہ ہو, کیا وہاں کی بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ وہاں کے بچے کفر پر نہیں مریں گے؟ وہ گنیش میں, وہ ہولی میں, وہ دیوالی میں کیا ان کا ساتھ دے کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے؟ ایسے مکاتب میں دیہاتوں میں مکاتب قائم کرنے کی فکر کس کی ہے؟ ایک شادی پہ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہو, ایک مکتب کی ذمہ داری 1,500 2,000 روپے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اپنے ماں باپ کے اصالے ثواب کے لیے, اپنے ثواب جاریہ کے لیے. مکتب کی ذمہ داری اس وقت کا جہاد, اس وقت کی جنگ, اس وقت کی اصل لڑائی, اس وقت اپنی نسل کو ایمانی فکر, ایمانی سوچ, آنے والے باطل کا صحیح مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہر مسجد میں مکتب کا قیام ہو, اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سے مکتب چلانے کی فکر کرے.